میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ جس کے پاس بھی ٹائم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، یا جو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، پڑھ چکا ہے، وہ روز کم از کم قرآن کی جتنی آیت چاہے تلاوت کر لیا کرے۔ میں قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر کسی بھائی کے پاس ٹائم ہو تو اس تلاوت کو سن لے، ٹھیک ہے، بار بار سنیں۔ عربی لوگ تو خاص کر کے سنیں، کیونکہ عربی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عربی سمجھنے کا موقع دیا، اور سمجھیں بھی، بار بار سنیں گے، سمجھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو بھی قرآن مجید کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع ہیں اور 83 آیتیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية اللهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وانتظروا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اسرعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. سورہ یاسین کی آیت نمبر 67 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کے علاوہ 68 سے لے کے 83 تک تلاوت بھی کروں گا، اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا. تو میرے بھائیوں اس کا ترجمہ بھی غور سے سنیے گا. اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایان ہی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے. کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں. اور ہم نے ان مواشی کو ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں اور بعضے کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں. اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ. سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے، لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالف ہو جائیں گے جو حذر کیے جائیں گے. تو ان لوگوں کی باتیں
آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، ایک نطفہ سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خصوص جبکہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور وہ قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے لے کے 83 تک کی آیات کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کو بار بار آپ سنیں گے تو آپ کے دماغ کھلے گا، آپ کو عقل آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایسے ہی میں ہمیشہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کروں گا، اور کچھ آیات کا ترجمہ بھی کیا کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سمجھ دی تو اس کی تشریح بھی کریں گے، تفسیر بھی بتائیں گے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عقل دے، اور ہمت دے، طاقت دے، اور وقت دے۔ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالنا ہے میرے بھائیوں، خاص کر کے اس کو سننے کے لیے وقت نکالیں، پھر عمل کے لیے، پھر دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں آخری آیات کی تلاوت کر رہا ہوں 68 سے لے کے 83 تک۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کو روز
سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ ٹائم ضرور نکال لیں۔ اپنی بھی اصلاح ہوگی، اپنے لیے بھی ہدایت کا راستہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد 24 گھنٹے جاری و ساری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ وسعت والا، برکت والا رزق دے گا۔ رزق ملنا غنیمت نہیں ہے، رزق ملنا پھر اس کے فائدے۔ رزق کھاؤ تو وہ آپ کی صحت کے لیے فائدے ہوں۔ صحت کے لیے کیا فائدے ہیں؟ روح کو سکون ہو، جسم کو فائدے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس رزق کھانے سے ہمیں ہدایت، ایمان، تقوی والا راستہ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دے گا، انشاءاللہ دے گا۔